السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، کہ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچی، فبما کسبت ایدیکم، وہ اسی کے سبب پہنچی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، ویعفو عن کثیر، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تمہارے ہر کام پر وہ مواخذہ فرمانے پر آ جائے تو تم نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا کہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ بہت سارے کاموں کو مواخذہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو جو کچھ مصیبتیں پہنچی وہ آدمی کے صرف اپنے ہی برے کاموں سے پہنچتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں بہت ساری قوموں کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آدمی کو عقل عطا فرمائی تاکہ اس عقل کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کر سکے، لیکن اس آدمی نے عقل کو کافی نہیں سمجھا، اس کے ذریعے اس نے کوئی رہنمائی حاصل نہ کر پائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید فضل و کرم فرمایا کہ جب انسان سدھر ہی نہیں رہا تھا، برائیوں میں مشغول ہو رہا تھا، برے کاموں میں مشغول ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ اپنے محبوب بندوں کو، اپنے رسولوں کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ اپنی کتابیں بھی بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجی۔ لیکن بندے تھے کہ بعض آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جن برے کاموں میں مشغول تھے، جو برے عقائد ان میں رائج تھے، جو برے اعمال وہ کرتے تھے، نبیوں نے تبلیغ فرمائی، رسولوں نے تبلیغ فرمائی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، لیکن 950 سال تک بھی لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے برے کاموں سے باز نہیں آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کر پائے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے پورے مایوس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی کہ پروردگار عالم، میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت تبلیغ کی، تیرا بہت زیادہ پیغام میں نے ان کو پہنچایا، لیکن یہ کسی طریقے سے بھی باز آنے والے نہیں ہیں، اس لیے پروردگار عالم ان کا نام و نشان مٹا دے، ان کا کوئی بھی گھر اس روئے زمین پر مت چھوڑ دے۔ اور طوفان نوح آیا، اس عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا، اور اس عذاب نے اس وقت کے سارے لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس کے بعد جو بچے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیے تھے، اور اس لیے وہ مومن تھے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ چلا، پھر آدمیوں کی کثرت ہو گئی، اور آدمیوں کی کثرت جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد شیطان نے پھر ان کو پھسلانا شروع کر دیا۔ شیطان کے پھسلانے سے وہ پھر پھسل گئے، پھر وہ برے اعمال کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت
हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया उनकी हिदायत के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने बुरे आमाल से बाज नहीं आए, बुरे अमल करते रहे। अंबिया समझाते गए लेकिन वो बाज नहीं आए। आखिरकार उन पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब भेज करके उनका भी नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद कौम समूद आई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि बुरे काम छोड़ दो, अल्लाह ताला का अजाब आ सकता है, लेकिन उनकी कौम भी बुरे काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई और आखिरकार उन पर भी अजाब इलाही आया, उनको नेस्त नाबूद कर दिया, उनका नामो निशान मिटा दिया। उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बहुत समझाया अपनी कौम को, लेकिन उनकी कौम भी अपने बुरे अमाल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार उन पर भी अजाब आया और अजाब भी ऐसा आया कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने सारी बस्ती को जड़ से उखाड़ कर आसमान पर ले जा करके उल्टा उनको पटक दिया। ऐसा अजाब इलाही उन पर आया। और वो कौम, ये अजाब क्यों आए? ये उनके बुरे अमाल की वजह से आए। बनी इसराइल पर भी बहुत सारे अजाब आए और वो सारे के सारे अजाब उनके बुरे अमाल की वजह से आए। इसीलिए कुरान पाक फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, जो भी अजाब आता है, जो भी तकलीफ होती है, वो सब तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से होती है। और वो इसलिए भी होती है ताकि अल्लाह तबारक व तआला उस अजाब को इसलिए भी भेजता है ताकि कौम उन बुरे अमालों से बाज आ जाए। लेकिन कौम ऐसी होती है कि बुरे अमाल से बाज आने की नाम ही नहीं ले रही है। अब पुरानी जो कौमें थी उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब भेज करके जड़ से उखाड़ दिया था, उन कौमों का नामो निशान मिट जाता था। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और सरकार की रहमत से इस कौम पर भी अजाब तो आएंगे, लेकिन वो अजाब नहीं आएंगे कि इस कौम मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जड़ से उखाड़ दे, इसका नामो निशान मिटा दे, इसको नेस्तो नाबूद कर दे। ऐसा अजाब सरकार की बरकत से, सरकार की रहमत से इस उम्मत पर नहीं आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा, न मुआखजा फरमाएगा, अजाब भेजेगा। किन किन सूरतों में अजाब भेजेगा? भूख की सूरत में अजाब भेजेगा और कहत साली की सूरत में अजाब भेज देगा और सैलाब की सूरत में अजाब भेज देगा और आंधियों की सूरत में अजाब भेज देगा। वो अजाब जब आएगा तो वो जालिमों के लिए तो जहमत होगा, लेकिन मोमिनीन के लिए वही अजाब रहमत होगा। और जालिमों के लिए भी उस अजाब में भी ये अल्लाह का फजल होगा कि उस अजाब के बाद, यानी जब वो अजाब छट जाए तो उनके लिए उसमें एक आजमाइश होगी कि शायद वो उस अजाब को देख करके अपने करतूतों से बाज आ जाए। लेकिन ये कौम ऐसी है कि इतने अजाब आए, भूख का अजाब आया, कहत साली के अजाब आए, ज़िराअत पैदावार गल्ला कम होने लगे, सब कुछ होने लगा, लेकिन फिर भी मुसलमान अपने उन बुरे आमाल से, बुरे अफआल से बाज नहीं आता। और जब बुरे अफआल से बाज नहीं आएगा तो वो जालिम कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि उसको अल्लाह ने आंख दी थी। किस चीज के लिए? ताकि जायज चीजों की तरफ वो देखे, जायज चीजों की तरफ रखे। कान दिया था जायज चीजों को सुनने के लिए, जबान दी थी हक बात बोलने के लिए, बदन दिया था, हाथ दिए थे अच्छे काम करने के लिए, पैर दिए थे अच्छे कामों की तरफ चलने के लिए। लेकिन इंसान ने क्या किया कि आंख को उस जगह नहीं रखा जहां अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया था, कान को उस जगह नहीं रखा जहां अल्लाह ने हुक्म दिया था, जबान को उस जगह नहीं रखा जहां अल्लाह ने हुक्म दिया था, हाथ को उस तरफ नहीं फेरा जहां अल्लाह ने फेरने का हुक्म फरमाया था, पैर को उस तरफ नहीं चलाए जहां अल्लाह ने चलाने का हुक्म फरमाया था। तो जो चीज अपनी जगह के अलावा दूसरी जगह रखी जाए वो जुल्म कहलाता है। जुल्म की तारीफ है वज़ो शै फी गैरि महल्लिही, चीज को उस जगह रखना जो जगह उसकी ना हो बल्कि दूसरी जगह पर रख देना उसको। तो जब हमने इन चीजों को उनके गलत जगह पर रखा तो हमने इन पर जुल्म कर लिया।
ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا. ہمیں اپنے نفس کو اچھے کاموں کی طرف موڑنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس کو اچھے کام کی طرف نہیں لگایا, بلکہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے, اور ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. ہم نے اپنے ہاتھوں پر ظلم کر لیا, ہم نے اپنے پیروں پر ظلم کیا, ہم نے اپنی آنکھوں پر ظلم کیا. تو ہم کیا ہوئے؟ ظالم ہو گئے. اور جب آدمی ظالم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظالموں کو ہی مسلط کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر لیتے ہیں. ہم بھی ظالم, لہذا ہمارے والی بھی ظالم ہی رہیں گے. ہم اگر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر ظلم کرنے والوں کو ظالم والی فرمائے گا, ظلم کرنے والوں کو ہم پر مقرر فرمائے گا. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون, ہمارے برے اعمال کی وجہ سے. سرکار فرماتے ہیں اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہے. کما تکونوا یولی علیکم, جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے والی رہیں گے. اور فرماتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا رضی اللہ عن قوم ولا امرهم خيارهم, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے اچھے اعمال سے خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے, تو ولا امرهم خيارهم, تو اس قوم کے معاملات کو, اس قوم کے امور کو ان کے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. اور اذا سخط اللہ علی قوم, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے برے اعمال کی وجہ سے ان سے ناراض ہو جاتا ہے, ناخوش ہو جاتا ہے, تو واللہ امرہم شرارہم, تو ان کا معاملہ ان کی میں سے جو سب سے برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, اور وہ ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کے حکمران بھی ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ انا اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, مالک الملوک, میں بادشاہوں کا مالک ہوں, ملک الملوک, بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, قلوب الملوک فی یدی, بادشاہوں کے دل میرے دست قدرت میں ہیں. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي, اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں, میری فرما برداری کرتے ہیں, تو حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ, تو میں ان کے بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف رحمت اور شفقت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں. وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي, اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں, حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ, تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف ناراضگی اور انتقام کی آگ کے ساتھ پھیر دیتا ہوں. فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, تو وہ والی, وہ حکمران, وہ بادشاہ, وہ امیر ان لوگوں پر برا عذاب کر لیتے ہیں, ان لوگوں پر بہت برا ظلم کر لیتے ہیں. فَلَا تَشْكُرُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ, لہذا اے لوگوں جب تم پر مصیبت آئے, جب تمہارا والی تم پر ظلم کرے, جب تمہارا والی تم پر ستم کرے, تو اس وقت اس والی پر بد دعا کرنے میں مشغول مت ہو جاؤ. وَلَكِنْ اشْكُرُوا أَنفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ, بلکہ اپنے آپ کو ذکر اور گریہ وزاری میں مشغول کر دو. میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے دعا کرو, میری یاد کرو, میرا ذکر کرو, تاکہ میں تمہیں ان ظالم بادشاہوں سے بچاؤں گا. تو اس وقت ان ظالم بادشاہوں پر بد دعا کرنے کا وقت نہیں ہے, بلکہ وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا, خلوص اور نیت کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اس کا ذکر کرو, اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم حکمرانوں سے تمہیں خود بچا لے گا. تو اگر برے کام کرو گے تو نمرود مسلط ہوگا, اگر برے کام کرو گے تو فرعون مسلط کر دیا جائے گا, اگر برے کام کرو گے تو بخت نصر کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, اگر ظلم کرو گے, اگر برے اعمال کرو گے تو چنگیز خان کو مسلط کر دیا جائے گا, اگر برے کام کرو گے تو ہلاکو خان کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے
جس نے سروں کے مینار تعمیر کر دیے تھے مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کر کے، اگر برے اعمال کرو گے تو حجاج ابن یوسف جیسا ظالم تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور اگر اچھے اعمال کرو گے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا والی بنا دیا جائے گا، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کے پیکر کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا، کہ تم میں سے مشرق میں بھی اگر کسی کو بھوک اور پیاس محسوس ہو، مشرق میں اگر کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو مغرب میں رہ کر کے حضرت فاروق اعظم وہیں سے اس کی فریاد رسی کریں گے، حضرت سیدنا عثمان غنی کو تم پر مسلط کر دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے گا، حضرت مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا، لیکن کب؟ جب اچھے عمل کرو گے اور اپنے اچھے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے، اس کو خوش کرو گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ مقرر فرمائے گا، اور اگر برے اعمال کرو گے تو یوں ہی زندگی گزارو گے، مصیبتیں جھیلتے رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں، ہم پر یہ مصیبتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں، اس پر غور کرو گے، احادیث پڑھو گے سنو گے، قرآن پاک پڑھو گے سنو گے، تب تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو گے اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو سدھارو گے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر عدل و انصاف کرنے والے بادشاہوں کو مقرر فرمائے گا اور تمہاری ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔